ولی خان صاحب، کیا دھرنے دے کے، کیا جلوس نکال کر، کیا راستے بند کر کے مطالبات منوانے کا جو کلچر ہمارے عام ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ چیزیں اب ملک کے لیے بہتری کا باعث بن سکتی ہیں؟ دوسرا یہ فرمائیے گا کہ یہ کیوں ماحول ایسا بنتا ہے کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر نہیں ہے، آزاد کشمیر کا مسئلہ ہو یا دیگر مسائل ہوں، کئی اختلاف رائے پایا جاتا ہے، ایک پیج نہیں ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پالیسیوں پہ اتفاق رائے مکمل موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ نصر اللہ ملک صاحب۔ دیکھیے، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بالکل ایک پیج پر ہے۔ ایون قومی ایشوز پر حکومت، اس کے اتحادی، وہ سب ایک پیج پر ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی نا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ when it comes to the circumstances and the spatial جو ہمارے حالات بنے تھے بلوچستان کے، تو اس پہ ہم سب ایک ساتھ تھے۔ جو ہمارے حالات بنے خیبر پختونخوا میں، تو اس میں ہم سب ایک ساتھ تھے۔ جو ہماری اس وقت کشمیر کے حالات کچھ لوگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر ہم ایک پیج پر بھی ہیں اور ہم یک آواز بھی ہیں، اور کاندھے سے کاندھا ملا کے ہم اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ اور ہم ان کے ساتھ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہمارے اتحادی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، وہاں پر ان کی حکومت ہے۔ یہ نیریٹو ان کو میں کہتا ہوں بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا، اور بہت اچھا کیا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کی تقریر جو ہے وہ قابل تقلید ہے، بہت اچھی سپیچ انہوں نے کی ہے۔ بھائی یہ اگر تھوڑی پہلے ہو جاتی تو اور زیادہ بہتر ہوتا، بیکاز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے کوئی انتظامی معاملات ہیں، انتظامی مطالبات ہیں، اس کے لیے احتجاج کا بھی راستہ ہوتا ہے، کوئی سڑک بھی بند کر لیتا ہے۔ لیکن جب when it comes to the constitutional matters، اس کے لیے پھر لیجسلیشن ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ قانون سے، آئین سے ماورا ہیں، اور یہ کوئی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، یہ جمہوریت سے بھی بڑی ہے، یہ دستور سے بھی بڑی ہے، دستور ساز اسمبلی سے بھی بڑی ہے، تو میرے خیال میں یہ ان کی خام خیالی ہے۔ ماضی میں عمران خان نے بہت لمبا ایک دھرنا دیا تھا، 126 دن کا، لیکن حکومت تو کیا، وہ لال کرتی کے کونسلر کو بھی گھر تک نہیں بھیج سکے اور اپنے مطالبات منظور نہیں کرا سکے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کئی دھرنے ورنے ہو گئے، لیکن اس سے کام نہیں ہوتا۔ دھرنوں سے، روڈ بند کرنے سے آپ اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں، آپ اپنی تکلیف کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ حکومت وقت کو اپنا پیغام دے سکتے ہیں، لیکن آپ قانون سازی نہیں کر سکتے ہیں۔ And this is what they are doing, sitting on the road، کہ چلو ہم یہاں پر بیٹھ کے کوئی اپنی عدالت یا اسمبلی لگا کر وہ کر لیں گے۔ ایسے نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ نہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پریشر لینا چاہیے، نہ ہم پریشر لیں گے۔ جو مہاجرین کی نشستیں ہیں، بالکل وہ اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہیں۔ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ جہاں پر آپ کے 96% مطالبات تسلیم کر لیے جائے اور اس کے بعد پھر آپ اس طرح بدمعاشی کریں، بندوقیں اٹھانے کی بات کریں، 500 اور 600 اور 800 رائفلوں کی بات کریں، 10 15 20 25 لوگ اگر مر جاتے ہیں تو پرواہ نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کوئی کرتا ہے؟ یہ باتیں کسی کشمیری کے منہ سے نکل ہی نہیں سکتی، یہ کسی پاکستانی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ باتیں تو انڈیا کے لوگ کرتے ہیں، یہ باتیں تو پاکستان کے دشمن کرتے ہیں۔ کشمیر، چاہے وہ آزاد کشمیر ہے یا وہ مقبوضہ کشمیر ہے، جس کو قائد اعظم نے اپنی شہرک کہا تھا پاکستان کا، اس کے لیے تو ہم نے ایک لمبے عرصے سے، کئی دہائیوں سے، جب سے پاکستان بنا ہے، ہماری تو نسلیں اس کے لیے قربانی دے رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اصلہ کیا آپ جی لیکن اختیار ولی صاحب، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عام آدمی تو مسائل کا شکار ہے۔ روڈز اگر بند ہیں، ایکشن کمیٹی کے لوگ روڈز کے اوپر بیٹھے ہیں یا انہوں نے ایک جلسہ گاہ بنا لی ہے، آمد و رفت معطل ہے، بعض لوگ شکایات کر رہے ہیں کہ جی آنے والے دنوں میں آپ کو شاید ضرورت کی قلت پڑ سکتی ہے۔ حکومت کی بھی اتنی ذمہ داری ہے ان معاملات کو بہتر کرنا۔ جی بالکل، اور وہاں پر جو حکومت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہاں کے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں،
اور ان کو وفاقی حکومت کی، وزیر اعظم شہباز شریف کی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مکمل حمایت حاصل ہے، اور آئینی جمہوری دستوری دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کو مکمل اختیارات حاصل ہیں، اور جیسے ہی جو ان کا فیصلہ ہوگا وہی ہمارا فیصلہ ہوگا۔ میرے خیال میں کھل کر چند چیزوں کو، یہ جو ہومیوپیتھک ٹائپ پالیسی ہوتی ہے نا جی جی کہ یار ادھر میرا ووٹ بینک نہ خراب ہو جائے، ادھر میرا کارکن نہ خفا ہو جائے، ادھر میری پارٹی نہ ڈیمیج ہو جائے، یہ پالیسی جو ہے یہ چلتی نہیں ہے، یہ دیر پا نہیں ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ گڈ از گڈ، بیڈ از بیڈ، وائٹ اور بلیک میں لکیر کھینچنی چاہیے۔ جو لوگ صحیح ہیں وہ صحیح ہیں، جو نہیں ہے ڈائلاگ کی ان کو آپ دعوت دیں۔ نہیں آتے مینز دے ڈونٹ بلیو ان ڈیموکریسی، دے ڈونٹ بلیو ان پیس، دے ڈونٹ بلیو ان امن اینڈ آشتی۔ وہ ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتے ہیں تو پھر ان سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے خیال میں۔ اور یہ ایک بات قادر بھائی نے بڑی اچھی بات کی جی جی کہ جو مہاجرین کی نشستیں ہیں جو لیجسلیشن سے ہی بنی ہے، اور لیجسلیشن ہی اگر کوئی اس طرح ہوئی اور کنسنسس ہوا تو لیجسلیشن کے ذریعے اس میں کوئی کٹوتی ہو سکتی ہے۔ ان مہاجرین کو ہم ان کے وکیل بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کو خود بھی آواز اٹھانی چاہیے، بات کریں، بیکاز وہ کشمیری ہیں اور یہ حق ان سے کوئی نہیں لے سکتا۔ یہ انہی کی رائٹ ہے، یہ انہی کی آواز ہے، اور یہ انہی کی نمائندگی ہے۔ سو دے شوڈ آلسو اسپیک اباؤٹ دیٹ۔ بالکل ٹھیک ہے۔